الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، گزشتہ درس عقائد میں ہم نے ملحدین کی طرف سے کیے جانے والے بہت ہی فریبی اور دھوکہ دینے والے سوال، پھنسانے والے سوال، گمراہ کرنے والے سوال کا جواب جانا۔ جو سوال ان کے طرف سے یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے یا مسلمان پہلے، تو بہرحال ہم نے اس کا صحیح جواب ہر طریقے سے جان لیا۔ اب ہم آج کے درس میں یہ ایک بہت اہم جو سوال بعض لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جو مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن دین کا پورا علم نہیں ہوتا، اور جو دوسرے جو اسلام مخالف ہیں وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب اسلام دین فطرت ہے تو لوگ ملحد کیوں ہو رہے ہیں؟ یعنی جب اسلام ہی دین فطرت ہے، اصل دین ہے، اور انسان کی طبیعت میں اسلام ہے، تو پھر لوگ کوئی ملحد، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی نصرانی کیوں ہو جاتا ہے؟ تو جیسا کہ قرآن کریم کی آیت بھی سنائی گئی اور حدیث پاک بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف کہا کہ ہر پیدا ہونے والا جو نومولود ہوتا ہے فطرت پہ ہی ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں پھر وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اسی ٹاپک کو اور اسی چیز کو ہم آج کے درس عقائد میں سوال جواب اور کوشچن آنسر کے طور پر ہم اس کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے سوال ہوتا ہے ایک اسلام کو نہ سمجھے ہوئے آدمی کی طرف سے اور اسلام مخالف لوگوں کی طرف سے، اور پھر اس کا جواب ہمیں کیا دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس کے برعکس، اس کا الٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں انسان کی جو فطرت ہے وہ اسلام سے ہٹ کر ہے اور لوگ اسلام سے ہٹ گئے ہیں۔ تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کو سنیں آپ لوگ۔ کس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جس چیز کا نام انسان کی فطرت ہے وہ زمانے کے بدلنے سے بدلا نہیں کرتی، وہ ہمیشہ ایک ہی ہے۔ ہاں، آپ کے ذہن میں جو الجھن ہے وہ دراصل فطرت کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فطرت کہتے کسے ہیں۔ تو دراصل فطرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پیدائش، پیدا کرنا، اور انسان کی کسی چیز کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو جو چیزیں اس کی سرشت میں، اس کے طبیعت میں داخل فرما دی، وہ کسی بھی حالت میں اس سے الگ نہ ہو سکے۔ یہ کیا ہے؟ فطرت ہے، وہ اس کے فطری امور ہیں۔ اور اسلام کے فطری دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے عقائد ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، جتنے احکام ہیں، وہ سارے کے سارے انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ کوئی بھی حکم، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی تعلیم یہ فطرت انسانی کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام احکام میں انسانی فطرت کی پوری رعایت موجود ہے۔ مثال کے طور پر یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ فطرتاً دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہے اور خاندانی نظام سے مربوط اور جڑا ہوا رہنا چاہتا ہے، جڑ کر زندگی گزارنا اس کا فطری تقاضا ہے۔ چنانچہ اسلام نے جتنے احکام دیے وہ اس کے ان فطری امور کو سامنے رکھ کر دیے، اور کوئی حکم بھی ایسا نہیں دیا جو انسانی فطری تقاضوں کو بالکلیہ دبا کر رکھ دے۔ اب آئیے
اسلام کے برعکس عیسائیت کو دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں رہبانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بتایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیوی، بچوں، گھر بار، معاشی کاروبار کو چھوڑ کر انسان بالکل علیحدہ جنگل میں نہ جا بیٹھے، اس وقت تک خدا کی خوشنودی نہیں مل سکتی، خدا راضی نہیں ہو سکتا۔ اس حکم پر انسان اس وقت تک عمل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے فطری تقاضوں کو بالکل کچل کر نہ رکھ دے۔ اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اب اس پر سوال یہ پیدا ہوگا، لیکن موجودہ دور کے انسان کی فطرت تو بظاہر اسلام کے بہت سے احکام سے ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب اسی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی کہ فطرت تو زمانے کے بدلنے سے بدل ہی نہیں سکتی۔ آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے زمانے میں تو انسانی فطرت تھی مگر آج نہیں رہی، کیونکہ انسانی طبیعت کا جو تقاضا زمانے کے بدلنے سے بدل جائے وہ اس کا فطری تقاضا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو عادت تو کہہ سکتے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے ایک عادت بن گئی تھی، اب وہ عادت ختم ہو کر کے دوسری عادت بن گئی ہے، لیکن جو اس کی فطرت میں ہے، جو اس کی طبیعت میں جو چیز ہے، وہ نہیں بدل سکتی۔ بلکہ اصل میں دو قسم کی غلط فہمیاں یہاں پر ہوتی ہیں۔ ایک تو جن سے انسان فطرت کو بدلا ہوا محسوس کرتا ہے، تو اس طرح کی دو غلط فہمیاں ہیں۔ بعض اوقات تو وہ فطرت کے غلط معنی سمجھ کر اپنی بعض عادتوں کو فطرت قرار دے لیتا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فطرت الگ چیز ہے اور عادت الگ چیز ہے۔ دوسرے، بعض اوقات انسان کا فطری تقاضا تو ایک ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنے ماحول سے یا فطرت کے خلاف لگاتار عمل سے بری طرح متاثر ہو جاتا ہے، اس کا عمل ہی فطرت کے خلاف ہے اور وہ مسلسل فطرت کے خلاف ہی عمل کیے جا رہا ہے، تو اس کا وہ فطری تقاضا ختم تو نہیں ہوتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، کسی حد تک متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ وہ فطرت کا تقاضا نہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین یعنی جو بھی اس کو ماحول میسر ہوتا ہے، عام طور پر بچے اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہیں تو انہی کا ماحول ملتا ہے، تو یہ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کوئی انسان پیدا ہوا، کسی جنگل میں اسے چھوڑ دیا گیا اور وہ جانوروں ہی کی اسی عادتیں سیکھ لے اور انہی کے طور طریق اپنا لے، تو وہ انسانوں سے متنفر اور جانوروں سے مانوس ہو جائے گا۔ وہ انسانوں سے نفرت کرے گا اور جانوروں سے قربت اختیار کرے گا، ان سے انسیت رکھے گا، ان کے ساتھ میل جول میں اسے زیادہ بہترین فیل محسوس ہوگا، زیادہ وہ اچھا محسوس کرے گا۔ اور تاریخ میں ایسے انسانوں کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ جنگل کی زندگی کے اتنے عادی ہو گئے کہ انسانوں اور ان کی بستیوں سے بھاگتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی فطرت بدل گئی اور بستی کے بجائے جنگل اور انسانوں کے بجائے جانوروں سے محبت ان کی فطرت بن گئی، بلکہ در حقیقت انسان ہونے کی حیثیت سے ان کی فطرت اب بھی وہی ہے، البتہ ماحول کے متواتر اثرات نے فطرت کو مغلوب کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ رات کو سوئے اور صبح سویرے بیدار ہو، یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ چنانچہ عام طور سے جو نومولود بچے ہوتے ہیں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی تربیت کے بغیر صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر ماحول سے عادت اس کے خلاف پڑی ہوئی ہو تو دھیرے دھیرے ان کی عادت بدل جاتی ہے اور فطری تقاضا مغلوب ہو جاتا ہے، وہ بھی دیر سے اٹھنے لگتے ہیں۔ پھر یہاں پہ سوال ہوگا کہ مولانا، یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص کی باڈی کنڈیشن اس قسم کی ہو کہ وہ رات کو 2 بجے سوئے اور دن کے 8 بجے اٹھے، اب اس عمل کے دوران اس کی نماز لامحالہ قضا ہوگی، وہ کیا کرے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سوال ہی سب سے پہلے تو غیر متعلق ہے، اور پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کی باڈی کنڈیشن مستقل طور پر اس قسم کی ہو سکتی ہے ہمیشہ سے۔ ہاں، اگر کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے وہ معذور ہو اور اپنی تمام ممکنہ کوششوں کے باوجود وہ صبح کو سویرے نہیں اٹھ سکتا، تو جب تک یہ معذوری باقی ہے اسلام کا حکم وہاں پر رخصت کا ہوگا،
کہ خوب کوشش کرنے کے بعد، الارم لگانے کے بعد، دوسروں کو کہنے کے بعد، اس کے باوجود بھی اس کی نیند نہیں کھل رہی ہے، تو پھر جب وہ بیدار ہو تب کیا کر لے، نماز پڑھ لے۔ لیکن کسی کی مستقل ہی ایسی طبیعت بن جائے تو وہ طبیعت نہیں بنتی ہے، وہ عادت خراب کر لینا اس کو کہیں گے، اس کو سستی کہیں گے، اس کو غفلت کہیں گے۔ اب پھر اس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت ہی یہ ہو گئی کہ وہ دیر سے اٹھے، پھر اسے جلدی بیدار ہونے کا حکم دینا خلاف فطرت کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہوگا کہ اب اس کا تو وہ فطرت نہیں ہے۔ پھر وہی مسئلہ ہے کہ یہ فطرت نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ یہاں پر پھر فطرت اور عادت کو خلط ملط کیا جا رہا ہے۔ میں اس کو دوسری طرح واضح کر دوں کہ فطرت انسان کے ان تقاضوں کو کہتے ہیں جو بحیثیت نسل انسانی، ہیومن ریس، اس کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں داخل ہے۔ یہ تقاضے تمام انسان میں برابر ہوتے ہیں، بدلتے نہیں۔ دوسری ایک چیز ہے جسے عادت کہتے ہیں اور جسے آپ انگریزی میں ہیبٹ کہتے ہیں، وہ مختلف انسانوں کی مختلف ہو سکتی ہے اور اس میں تبدیلی بھی ممکن ہے۔ اور اسلام نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ وہ ہر انسان کی ہر عادت کے مطابق ہوگا۔ لہذا جو شخص دیر سے اٹھنے کا عادی ہے، اگر وہ کسی ناگزیر مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو اس کی عادت فطرت انسانی کے خلاف ہے، جسے بدلنا چاہیے۔ اب یہاں پر سوال کرنے والا ایک سوال کرے گا کہ مولانا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام فطری دین ہے تو اس کے بعد احکام پر عمل کرنے میں دشواری کیوں معلوم ہوتی ہے، بار کیوں گزرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، کسی فطری کام کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی دشواری ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر بھوک لگنا یہ فطری چیز ہے۔ اب بھوک لگنے کے لیے آپ کو بھوک مٹانے کے لیے کوشش کرنا ہے، کمانا ہے، وہ بھی انسان کی فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ وہ اپنی مادی ضروریات کو حاصل کرے، مگر اس مادی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گی۔ ایسے ہی آپ کو خوراک نہیں مل جائے گی، کچھ مشقت اٹھانا پڑے گی۔ تو اس تکلیف اور مشقت کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے۔ تو جو چیز فطرت کے مطابق ہوتی ہے، خود اس کے حصول کے لیے بعض اوقات کچھ محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے، یہاں تک کہ ہم دوسرے جو بیچارے غیر ذوی العقول چرند پرند ہیں ان کو بھی محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کرنے میں متعلقہ دشواری بھی ہوتی ہے۔ یہ دشواری فطرت کے خلاف نہیں، ہاں ایسی دشواری جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو اور جس کو انسان اختیار نہ کر سکے، اس کی طاقت سے باہر ہو، تو اگر ایسی دشواری ہو تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی فطرت کے خلاف دشواری ہے۔ تو ایسی دشواری اسلام کے اندر دیکھنے میں نہیں آتی۔ اسلام نے جو احکام دیے ہیں ان میں بعض اوقات تھوڑی بہت تکلیف بھی ہوگی، تھوڑی بہت محنت اور مشقت بھی برداشت کرنا پڑے گی، لیکن وہ محنت بذات خود فطرت کا ایک جز ہے، اور اگر اس محنت کو انسان کی فطرت سے نکال دیا جائے تو انسان کچھ رہے گا ہی نہیں۔ البتہ محنت برداشت سے باہر نہیں ہوتی اور معمولی توجہ اور عادت ڈالنے سے آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غلطی کرنا بھی انسان کی فطرت میں ہے، چنانچہ اسلام نے اس کی رعایت کی ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو، کوئی گرفت نہیں ہوگی، استغفار کر لو، اپنے رب سے معافی مانگ لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ سوالات ہیں اور اس کے جوابات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس سے یہ جو اسلام کے دین فطرت ہونے پر کچھ ہماری عادتوں کو دیکھتے ہوئے، کچھ ماحول کو دیکھتے ہوئے جو اعتراض یا جو اشکال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔